السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا قرآن کا ثواب صرف مردوں کو بخش سکتے ہیں یا زندوں کو بھی بخش سکتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن بخشنے کے 3 طریقے بتاتا ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، غور سے سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ جن ساتھیوں کو قرآن بخشنے کا طریقہ نہیں آتا ان کو قرآن بخشنے کا طریقہ آ جائے۔ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کا ختم کرے اس مہینے میں، چونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ بعض ساتھی تو ایسے ہیں کہ وہ 2 3 ختم کرتے ہیں اس مہینے میں، اور بعض ساتھی تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کے اوقات میں برکت ہے، وہ 10 ختم کرتے ہیں اس مہینے میں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کا ایصال ثواب کرے، قرآن کا ثواب ان کو بخشے۔ لیکن بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بخشنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن بخشنے کے 3 طریقے بتاتا ہوں، اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں پہلے سے آپ نے یہ نیت کر لی کہ اے اللہ، یہ جو میں قرآن پڑھوں گا اس کا ثواب میں فلاں مرحوم کو بخشنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ نے قرآن کی تلاوت سٹارٹ کی، آپ قرآن پڑھتے گئے، اس کا ثواب مرحوم تک پہنچتا جائے گا خود ہی۔ بعد میں جب آپ 5 پارے یا 10 پارے جتنا آپ پڑھیں گے، ختم کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو ایصال ثواب کی تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے شروع ہی میں جو ایصال ثواب کی نیت کی وہی کافی ہے، دوبارہ آخر میں ایصال ثواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن بخشنے کا یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے شروع ہی میں دل میں آپ نے یہ نیت نہیں کی تھی کہ اے اللہ، یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میں فلاں مرحوم کو بخشتا ہوں۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو میں نے 5 پارے یا 10 پارے پڑھے اس کا ثواب مرحوم کو بخشنا چاہیے، اور آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ اے اللہ، یہ جو میں نے 5 پارے یا 10 پارے پڑھے ہیں اس کا ثواب میں فلاں مرحوم کو بخشتا ہوں، تو یہ طریقہ بھی بخشنے کا درست ہے۔ یہ تو دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن ختم کرنے کے بعد آخر میں قل اعوذ برب الناس تک آپ نے مکمل قرآن پڑھ لیا، 30 پارے آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ نے نیت کی کہ اے اللہ، یہ جو میں نے مکمل قرآن کا ختم کیا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو بخشتا ہوں، آپ اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا دیں، تو اس سے بھی قرآن کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچ جائے گا۔ یہ طریقہ بھی درست ہے۔ تو 3 طریقے ہوئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے روزانہ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنے سے پہلے نیت کر لی کہ یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیں گے۔ جیسے ہی آپ پڑھتے جائیں گے اس کا ثواب ان تک آٹومیٹک پہنچ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ جو آپ پڑھتے ہیں 5 پارے یا 10 پارے، پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ اے اللہ، میں نے یہ جو 5 پارے یا 10 پارے میں نے پڑھے ہیں اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن ختم کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دعا مانگی، اللہ سے آپ نے دعا مانگی اپنے لیے، تمام مرحومین کے لیے، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ جو قرآن کا میں نے ختم کیا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا قرآن کا ثواب زندوں تک پہنچا سکتے ہیں یا صرف مردوں تک پہنچ سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کا ثواب جس طرح مردوں تک پہنچا سکتے ہیں، زندوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور امت میں زندہ اور مردہ دونوں شامل ہیں۔ اگر زندوں کو ثواب نہ پہنچتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندوں کے لیے قربانی نہ کرتے، صرف مرحومین مردوں کے لیے قربانی کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مردوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اسی طرح قرآن کا ثواب زندوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔